السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ اسپیکس۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے فتنے اور فساد بارش کی بوندوں کی طرح برستے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو پوری ہو چکی ہیں یا پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ امانت داری کا خاتمہ قیامت کی ایک نشانی ہے جس کا ظہور عرصہ دراز سے ہو چکا ہے۔ حکومت، امارت و خلافت، انتظامیہ و عدلیہ اور ہر ذمہ داری پر غیر ذمہ دار لوگوں کو فائز کرنا قیامت کی نشانی ہے۔ ہر طرف چوری، ڈاکے اور لالچی قسم کے لوگوں کا ہونا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ایمانداری ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے کہا، امانت کا ضائع یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کے منتظر رہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، قطع رحمی پھیل جائے گی، ہمسائے برے ہوں گے، خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار خیانت کرنے لگے گا۔ موجودہ دور میں ہر بدکردار شخص قیادت اور عہدے کا طالب ہے، حالانکہ عہدہ ایک ذمہ داری اور امانت ہے جس کا حقدار صرف اور صرف وہ نیک اور ایماندار شخص ہے جسے ہر وقت اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس رہے اور اسے کسی طرح کے عہدے کی طلب ہرگز نہ ہو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ہم ہرگز ایسے شخص کو عہدہ نہیں سونپتے جو اس کا طالب یا حریص ہو، ایک روایت میں ہے جو اس کا ارادہ رکھتا ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے خوب خون ریزی ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم تو ایک سال میں 70,000 کو قتل کرتے ہیں، تو کیا اس سے بھی زیادہ کشت و خون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارا مشرکوں کو قتل کرنا نہیں ہوگا بلکہ تم آپس میں قتل و غارت کرو گے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہمارے ہوش و حواس قائم ہوں گے؟ تو فرمایا، اس دن لوگوں کی عقلیں ان سے چھین لی جائیں گی اور وہ سمجھیں گے کہ ہم حق پر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے، اپنے بھائی، چاچا اور بھتیجے کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں کوئی بھائی لالچ کے بنا پہ اپنے بھائی کو، تو کہیں کوئی بیٹا اپنے باپ کو جائیداد کے خاطر، اور کہیں کوئی شخص اپنی انا کے خاطر کسی اور انسان کو قتل کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی پھیلنے اور پھیلانے والے کو ناپسند کرتا ہے یا بے حیائی پھیلانے والے سے بغض رکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی پھیل جائے گی۔ فحاشی اور بے حیائی کا پھیل جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ عورتوں کی بے پردگی، مردوں سے اختلاط، گالی گلوچ اور موسیقی وغیرہ سب اس میں شامل ہیں، اور آج کل کے دور میں یہ سب عام ہوتا جا رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب فحاشی عام ہو جائے گی اور اسے برا نہ سمجھا جائے گا۔ عورتیں کم کپڑے پہننے پر فخر محسوس کریں گی اور ایسے کاموں کو گناہ نہ سمجھیں گی، جو کہ آج کے دور میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے حیائی اور قطع رحمی کا پھیل جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کے سینوں سے علم نہیں کھینچے گا
بلکہ علماء کے کھینچنے موت کے ساتھ علم بھی کھینچ لے گا، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اور پھر لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے۔ ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بلا علم جواب دیں گے، جس کے نتیجے میں خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کی مثال چلتے دور کے ساتھ ساتھ دیکھی جا سکتی ہے کہ لوگ اپنی آنکھوں پہ جہالت کی پٹی باندھے کھڑے ہیں اور ایسے لوگوں سے اپنی پریشانیوں کا حل پوچھ رہے ہیں جو کہ خود لا علم ہیں، اور وہ ان کی پریشانیوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے برعکس اپنے ہی نسخے گھول گھول کے پلاتے ہیں۔ علم کا اٹھ جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ نشانی بھی آہستہ آہستہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دین سے دوری، دین کے بارے میں ناواقفیت اسی کے ضمن میں آتا ہے۔ حضرت زید بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اٹھ جانے کا تذکرہ فرمایا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کو پڑھاتے رہیں گے تو اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن لبید، تیری ماں تجھے غم پائے، میں تو تجھے مدینے کا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا۔ کیا یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ مگر یہ لوگ ان سے کوئی نفع حاصل نہیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا اٹھ جانا جہالت اور قتل و غارت کا بڑھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دوستوں، آج ہم نے قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں آپ کے سامنے پیش کیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔